بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں دانی سمت اختیار کرو۔ تہذیب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں۔ نمبر 1 حاجات کو چھپانا، نمبر 2 صدقے کو چھپا کر دینا، نمبر 3 درد کو چھپانا اور نمبر 4 مصیبت کو چھپانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے وہ تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باکثرت پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ کنز الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح مسلم 6071۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پاک پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ ترمذی شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین و فقیر کو صدقہ دینے کا ثواب صرف صدقے کا ثواب ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 چیزوں کا ثواب ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ سنن ابن ماجہ 1844۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری مسلم امہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فرینڈس، میری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں،
اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے، میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.